بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم کتاب اصول الشاشی سے صفحہ نمبر 16 پر فصل فی المشترک والمؤول کا بیان پڑھ رہے تھے۔ مشترک کی تعریف کے بعد مشترک اور مؤول کے درمیان فرق، نیز مشترک کا حکم ما امثلہ، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی تھی۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشترک کے متعدد معانی بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں جبکہ کلام منفی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ مشترک کے متعدد معانی بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں، چاہے کلام مثبت ہو چاہے کلام منفی ہو، جس کو عموم مشترک کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو وہاں پر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس کو بھی ہم نے دو مثالوں کے ساتھ سمجھا تھا، مثل سوری اور مثل مانوی بھی میں نے آپ کو وہاں پر سمجھایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ جب مشترک کے چند معانی میں سے ایک معنی غالب رائے کے ذریعے سے راجح ہو جائے، یعنی خبر واحد، قیاس یا کسی قرینے کی وجہ سے راجح ہو جائے تو مؤول بن جاتا ہے، اور اس مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، مگر احتمال خطا کے ساتھ۔ احتمال خطا کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرے معنی بھی مراد ہوں جس کو ہم نہ سمجھ سکے ہوں، لہذا یہ ساری باتیں وہاں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوں تو آپ دوبارہ سے وہ سبق سن سکتے ہیں، موجود ہے الحمدللہ۔ لہذا آج کا سبق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سبق کو، عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ چند باتیں ذہن نشیں کر لیں تاکہ سبق کا سمجھنا آسان ہو۔ پہلے آپ وہ قانون، وہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب لفظ میں چند احتمالات موجود ہوں، مشترک کے تعلق سے جو قانون آپ نے پڑھا، اصول پڑھا، کہ جب لفظ میں چند احتمالات موجود ہوں، پھر قرینے کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے یا دلیل ظنی کے ذریعے سے جب ایک معنی متعین ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤول۔ جیسے کہ پیچھے ہم مثالیں پڑھتے آ رہے ہیں مشترک میں۔ اب چند اصطلاحیں آپ سمجھیے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں کہ جس پر سال گزرنے کے بعد، حولان حول کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ شریعت میں نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی مالیت کے برابر آپ کے پاس مال ہو۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا ان کی مالیت کے برابر آپ کے پاس اگر مال ہے تو وہ نصاب کہلائے گا۔ پھر حولان حول کے بعد، ایک سال گزرنے کے بعد
اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ مثلا میں مقروض ہوں، 50,000 روپے میں نے زید سے لیے ہیں، تو میں مقروض ہو گیا۔ لیکن میرے پاس نصاب 4-5 طرح کے ہیں، 50,000 روپے کا میں مقروض بھی ہوں، زید سے میں نے قرض بھی لیا ہے، لیکن میرے پاس 2-3 طرح کے نصاب ہیں۔ مثلا میرے پاس ایک نصاب تو ہے دراہم کا، میرے پاس 200 دراہم ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس 40 بکریاں بھی ہیں، ہو گئے 2 نصاب۔ میرے پاس 5 اونٹ بھی ہے، ہو گئے 3 نصاب۔ اسی طریقے سے میرے پاس گائے بھی ہے، ہو گئے 4 نصاب۔ تو یہ 4 نصاب جو ہے اگر ان پر 1 سال گزر جائے، یعنی 40 بکریاں میرے پاس موجود ہیں، 5 اونٹ میرے پاس موجود ہے، 200 درہم میرے پاس موجود ہے، اب ان کے اوپر سال گزر گیا، پورے 1 سال میرے پاس رہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن میں نے زید سے قرض بھی لیا ہے 50,000 روپے، یا 200 درہم میں نے اس سے قرض بھی لیا ہے، تو اس کو عربی میں قرضے کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دین۔ تو یہ لفظ دین جو ہے، یہ قرض جو ہے، یہ اب مشترک ہو گیا۔ جیسے عین کا لفظ پیچھے مشترک تھا 6 معنوں میں، مشتری کا لفظ مشترک تھا 2 معنی میں، بائن کا لفظ مشترک تھا 2 معنی میں، جاریت کا لفظ مشترک تھا 2 معنی میں۔ اسی طریقے سے یہ دین اب یعنی قرض یہ مشترک ہو گیا، یعنی یہ جو قرض میں نے زید سے لیا ہے نا 50,000 روپے یا 200 درہم میں نے لیے ہیں، تو یہ 200 درہم کو بھی شامل ہے، یہ بکریوں کے نصاب کو بھی شامل ہے، یہ اونٹ کے نصاب کو بھی شامل ہے، یہ گایوں کے نصاب کو بھی شامل ہے۔ انہیں کسی سے بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے، انہیں 200 درہم کے بدلے میں 200 درہم دے دو، یہ بھی درست ہے نا، قرض ادا کرنا ہے۔ 200 درہم کے بدلے میں اس کو 40 بکریاں دے دوں، یہ بھی ایک نصاب ہے۔ 200 درہم کے بدلے میں اس کو میں 5 اونٹ دے دوں، یہ بھی ایک نصاب۔ تو لفظ الدین یہ مشترک ہو گیا، یعنی ان 3-4 نصابوں میں کسی کے ذریعے سے بھی میں زید کا قرض ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن اب ہمیں غور کرنا ہے، قیاس سے، عقل سے ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر کون سا طریقہ رہے گا قرض ادا کرنے میں۔ کیا درہم کے ذریعے سے، یعنی پیسوں کے ذریعے سے قرض ادا کرنا آسان ہے، یا بکریوں کے ذریعے سے، یا اونٹ کے ذریعے سے، یا گایوں کے ذریعے سے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو دین وجوب زکوٰۃ سے مانے ہو اس کو ایسر المالین کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ایسر المالین کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے آسان طریقہ جو ہوگا اس کے ذریعے سے ہم قرض ادا کرنا چاہیں گے۔ تو اب آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اپنے عقل سے سوچئے کہ ان 3 نصابوں میں سے کون سے نصاب سے زکوٰۃ
کون سے نصاب سے قرض ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے؟ تو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقروض کی سہولت کے پیش نظر، یعنی زید جو میں نے قرض دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مقروض کی سہولت کے پیش نظر دین کو اس مال کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی قرضے کو اس مال کی طرف پھیر دیا جائے گا جس سے قرضے کی ادائیگی آسان ہو، یعنی قرض کی ادائیگی کیا ہو؟ آسان ہو۔ تو لہذا یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے آسان کیا ہے؟ وہ ہے پیسوں کے ذریعے سے قرض ادا کرنا۔ تو 200 دراہم جو میرے پاس ہے میں ان کے ذریعے سے قرض ادا کروں گا۔ تو یہاں پر جو 200 درہم ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرض سے گھرا ہوا ہے۔ اب سال جب گزرے گا تو 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہوگی، 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو 200 درہم میرے پاس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ میں اتنا مقروض ہوں، یہ قرض میں مجھے ادا کرنے ہیں۔ تو 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہوگی، اونٹ پر زکوٰۃ ہوگی، دراہم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنا آپ کو ہے۔ تو آپ نے قیاس سے، یعنی جو شریعت کا ایک جز ہے، قیاس کے ذریعے سے آپ نے دراہم کو متعین کیا۔ عقل سے آپ نے دراہم کو اس لیے متعین کیا کہ اس میں آسائش ہے، کس کی؟ مقروض کے لیے اس میں آسائش ہے، سہولت ہے، ورنہ کہاں بکریاں گھومتا پھرے گا اور اس طریقے سے اونٹ لے کر گھومتا پھرے گا۔ اسی کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو یہاں جو کتاب میں نے لکھا ہے الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین، کہتے ہیں کہ وہ قرضہ جو روکنے والا ہو زکوٰۃ کو تو اس کو پھیر دیا جائے گا ایسر المالین کی طرف، ایسر المالین کی طرف۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے کہا کہ مہر میں تمہیں میں 1 نصاب دوں گا، وضاحت نہیں کی، کہا کہ میں تمہیں مہر میں 1 نصاب دوں گا۔ اب اس کے پاس اسی طریقے سے دراہم کا بھی 1 نصاب ہے، یعنی پیسے اس کے پاس ہے، بکریاں اس کے پاس ہے، اونٹ اس کے پاس ہے، گائے اس کے پاس ہے جو نصاب کو پہنچ رہی ہے، یعنی 40 بکریاں ہیں 1 نصاب ہے، 5 اونٹ 1 نصاب ہے۔ تو اس نے نکاح کے وقت اتنا کہا تھا میں تمہیں مہر میں 1 نصاب دوں گا۔ اب کون سا نصاب وہ بیوی کو دے گا؟ سال گزر گیا، اس کے پاس 3 نصاب ہے، تو کون سا نصاب مراد ہوگا یہاں پر؟ یعنی زکوٰۃ کس والے نصاب میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو قرض ہے نا، وہ تو مہر دینا وہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تینوں ابھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی جو ایسر المالین کی طرف پھیر دینے کا قانون ہے یہاں بھی لاگو ہوگا کہ جس میں سہولت ہو۔ تو لہٰذا اب بیوی کے لیے ہم عقل سے متعین کریں گے کہ اس کے لیے دراہم بہتر ہے، لہٰذا دراہم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ دراہم سارے کے سارے بیوی کے مہر میں دینے ہیں، گویا کہ ان کا مالک نہیں ہے، یہ مقروض ہے بیوی کا۔ تو باقی جو نصاب ان میں زکوٰۃ ہوگی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سمجھنا یہ ہے کہ ایسر المالین کی طرف اس کو پھیر دیا جاتا ہے، جس میں سہولت ہو، 2 مالوں میں سے جس کو ادا کرنے میں سہولت ہو۔ بکریاں دینے میں اس کو دقت ہوگی، بیوی کو گائے لینے میں دقت ہوگی، اونٹ لینے میں دقت ہوگی، لہذا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، اس میں اس کو سہولت ہوگی، اور موجودہ زمانے میں تو اسی میں سہولت ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے کہا کہ میں تمہیں 1 نصاب مہر میں دوں گا،
تو اب آپ عقل کا استعمال کریں تو زیادہ سہولت کس میں رہے گی بیوی کے لیے؟ بکریاں لینے میں، اونٹ لینے میں، یا پیسے لینے میں؟ تو لہٰذا پیسے لینے میں اس کو سہولت رہے گی، وہ پیسے لے کر کہیں محفوظ رکھے گی۔ بکریوں کو کہاں رکھے گی؟ اونٹوں کو کہاں رکھے گی؟ کیونکہ زمانے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، مزاج میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی اس عبارت میں۔ پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس سے آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے ترجمہ: وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، اسی بنا پر مطلب اسی قانون پر کہ جب لفظ میں چند احتمالات موجود ہوں تو اس کو دلیل ظنی، خبر واحد، قرینے، قیاس کی وجہ سے ایک معنی کو متعین کرنے کے بعد وہ مؤول بن جاتا ہے۔ تو وعلی ھذا کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ وہ دین، وہ قرضہ جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہو، اس دین کو دو مالوں میں سے اس مال کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس مال کی طرف یصرف پھیر دیا جائے گا الی ایسر المالین، جو دین کی یعنی قرضے کی ادائیگی کے اعتبار سے آسان ہو، قرضے کی ادائیگی کے اعتبار سے آسان ہو۔ میں نے سمجھا دیا، یعنی جس مال سے قرضے کی ادائیگی آسان ہو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، باقی جو بچے گا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وفرع محمد رحمہ اللہ تعالی علی ھذا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے اسی اصول پر ایک مسئلہ۔ فرع کے معنی متفرع کیا ہے، نکالا ہے اسی اصول پر ایک مسئلہ۔ فقال، فرمایا: اذا تزوج امرأة علی نصاب، جب شادی کرے کوئی مرد، تزوج واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب شادی کرے کوئی مرد کسی عورت سے ایک نصاب پر، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور اس کے پاس ایک نصاب بکریوں کا ہو، وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور ایک نصاب درہم و دینار کا ہو، یُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، تو پھیر دیا جائے گا الدین، قرضے کو، إِلَى الدَّرَاهِمِ، کس کی طرف؟ درہم کی طرف، یعنی درہم قرضے میں دیے جائیں گے، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی حولان حول کے بعد۔ حتی لو حال علیہم الحول، یہاں تک کہ اگر ان دونوں پر حولان حول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے، حال طاری ہو جائے، علیہما ان دونوں پر، الحول سال، تجب الزکاۃ عندہ، تو زکوٰۃ واجب ہوگی ان کے نزدیک، فی نصاب الغنم، ان میں بکریوں کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، دراہم کے نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ اب قرضے کی ادائیگی میں متعین ہو گیا کہ اسی سے ہم قرض ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس سے قرض ادا کرنا آسان۔ تو لفظ دین یہ مشترک ہو گیا تھا کس میں؟ بکریوں کے نصاب میں بھی، اسی طریقے سے اونٹ کے نصاب میں بھی، درہم کے نصاب میں بھی، لیکن آپ نے جب غور کیا آپ کو پتہ چلا کہ بہتر اور آسان طریقہ پیسوں کے ذریعے سے قرض ادا کرنے میں ہے، جس کو ایسر المالین میں نے کہا، تو لہذا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، باقی جو نصاب بچے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک دوسرا مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب، جو کہا ہے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے، وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ بہت آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جب مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی خبر واحد، قیاس، قرینے کے ذریعے سے متعین ہو گیا،
تو جو معنی متعین ہوتا ہے اس کو مؤول کہتے ہیں، اس کا نام پھر مؤول پڑتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے مگر احتمال خطا کے ساتھ۔ یہاں فرما رہے ہیں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مشترک کا کوئی ایک معنی متعین ہو جائے، خبر واحد قیاس قرینے کے بغیر انہیں متکلم کی طرف سے خود بیان آ جائے تو اس کو مؤول نہیں کہیں گے، اس کا نام پھر مفسر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مفسر۔ مثلا آپ پیچھے جائیے، جہاں آپ نے پڑھا تھا، آپ دکاندار کے پاس گئے، آپ نے اس سے کہا اشتریت ھذا الکتاب بخمسۃ دراہم، میں نے یہ کتاب 5 درہم میں خریدی۔ تو پھر یہ 5 درہم جو ہے، یہ درہم کا لفظ مشترک ہے، کس میں؟ 16 آنے میں، 12 آنے میں۔ 16 آنے کی درہم مراد ہے یا 12 آنے کی درہم مراد ہے؟ وہاں میں نے وضاحت کی تھی۔ تو پھر آپ نے وہاں کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ شہر میں، ملک میں جو رائج ہوں گے درہم اور جن کا فیشن ہوگا وہی آپ کو دکاندار کو دینے پڑیں گے۔ آپ پر لازم ہے کہ وہی درہم آپ دکاندار کو دے دیں۔ 16 آنے کا اگر مشہور ہے، فیشن ہے، تو وہی دیں، 12 آنے کا فیشن ہے تو وہی دیں گے۔ لیکن یہ خبر واحد یہ قرینے کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا۔ قرینہ بتا رہا ہے کہ شہر میں اس وقت یہ والے درہم مشہور و معروف ہے، ان کا چلن ہے، ان کا فیشن ہے، لہذا وہی درہم آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس کا نام تھا اب مؤول۔ لیکن اب اگر خود بتانے والا وضاحت کرے، یعنی متکلم خود بیان کر رہا ہے، مثلا آپ دکاندار کے پاس گئے، آپ نے دکاندار سے کہا کہ میں یہ کتاب 5 درہم میں خرید رہا ہوں مگر میں وہ درہم دوں گا جو 16 آنے والا ہے، جس کی مالیت 16 آنے کی ہے، یا میں وہ درہم دوں گا جس کی مالیت 12 آنے کی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ خود تفسیر کر رہے ہیں اپنے کلام کی، اس کا نام ہے مفسر۔ کیا نام ہے؟ مفسر۔ اب دوسری بات سمجھیے، مفسر اور مؤول میں زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے کلام کے اعتبار سے؟ زیادہ طاقتور مفسر ہوگا، کیونکہ یہاں متکلم خود بیان کر رہا ہے تو یہاں خطا کا احتمال نہیں ہے، لیکن مؤول میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، تو لہذا ترجیح جو دی جائے گی، جس کو ہم ترجیح دیں گے، وہ ہے مفسر۔ یعنی کلام میں مضبوط جو ہوگا مؤول اور مفسر میں، تو آپ مفسر کو ترجیح دیں گے۔ اب دیکھیے عبارت آپ، وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ، اور اگر مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی من قبل المتکلم، متکلم کی طرف سے بیان آنے کی وجہ سے راجح ہو جائے، ولو ترجح، اگر راجح ہو جائے، بعض وجوہ المشترک، مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی، ببیان من قبل المتکلم، متکلم کی طرف سے بیان آنے کی وجہ سے، کان مفسرا، کہتے وہ مفسر کہلائے گا، مؤول نہیں ہوگا۔ مؤول بنتا ہے خبر واحد قرینے قیاس کے ذریعے سے، اگر کوئی معنی متعین ہو جائے۔ یہاں خود متکلم وضاحت کر، اس کا حکم انہ یجب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یقیناً، اس پر نشان لگائیے، یقینی طور پر۔ پیچھے پڑھا تھا آپ نے مؤول میں کہ ما احتمال خطئہ، کہ خطا کے احتمال کے ساتھ، یہاں قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے، یہ فرق۔ اس کی مثال، اذا قال لفلان، جب اس نے کہا فلاں کے لیے، کسی نے کہا، جب اس نے کہا فلاں کے لیے، علیہ، مجھ پر یا میرے ذمے، عشرۃ دراہم، 10 درہم ہے،
کسی نے کہا قاضی کی عدالت میں کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہے، تو یہ جو درہم ہے یہ مشترک لفظ ہے، ابھی دراہم کیا ہے؟ یہ مشترک لفظ ہے۔ تو اب اگر یہ خود وضاحت کر دے تو اب یہ جو خود وضاحت کر رہا ہے اس کی وجہ سے کیا بنے گا؟ اب یہ مفسر بنے گا کلام۔ لیکن وہ ساتھ میں کہہ رہا ہے من نقد بخارا، کہ شہر بخارا میں جو رائج الوقت ہے، جس کا فیشن وہاں پر ہے، وہ دراہم مراد ہے۔ پیچھے متفق تھا نا، وہاں آپ نے خود غور و فکر کیا تھا، پھر آپ پہنچے تھے کہ فلاں پیسے فلاں درہم مراد ہے۔ یہاں خود متکلم کہہ رہا ہے من نقد بخارا، کہ بخارا شہر میں جو رائج ہے دراہم، وہ والے مراد ہے۔ اب جو بھی ہوں گے 12 آنے والے، 16 آنے والے، تو یہ مفسر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ دراہم یہ مفسر ہو گیا، اب اس کی وضاحت متکلم کی طرف سے ہو گئی۔ فقولہ من نقد بخارا، تو متکلم کا قول نقد بخارا کہتے ہیں تفسیرا لہو، اس کے لیے تفسیر ہو، اس کے لیے تفسیر ہوگی۔ فلولا ذالک، فلولا ذالک، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اگر خود متکلم من نقد بخارا نہ کہتا، لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو یہ لوٹ جاتا شہر کے رائج سکوں کی طرف، تو یہ شہر کے رائج سکوں کی طرف لوٹ جاتا بطریق تعویل، بطریق تعویل، تعویل کے طریقے سے۔ پھر آپ کو خود غور کرنا تھا کہ اب شہر میں جو پیسے چل رہے ہیں، جن کا فیشن ہے، وہی مراد ہوں گے۔ تو یہ مخاطب کے غور و فکر سے تھا، متکلم کے غور و فکر سے نہیں۔ اس کا نام ہے بطریق تعویل، جس کو پھر آپ مؤول کہتے۔ فیترجح المفسر، تو ترجیح دی جائے گی مفسر کو۔ فلا یجب نقد البلد، تو واجب نہیں ہوں گے نقد البلد، انہیں شہر کے رائج سکے، شہر کے رائج سکے۔ فیترجح المفسر، تو ترجیح دی جائے گی مفسر کو۔ فلا یجب نقد البلد، تو شہر کے سکے واجب نہ ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ بیچ میں آپ کو بھی آرام دیا جائے گا، 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد سبق ہوا کرے گا۔ اور جتنے اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان سب کا آپ اعادہ کریں پیچھے سے، کیونکہ اس کا سلیبس بہت کم ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، خصوصی طور پر عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت خصوصاً اس وبا سے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی